السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کس طرح سے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اور آج بڑی پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے پرانے اسٹائل میں ایک نئی دھمکی لگائی ہے، اور وہ دھمکی کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کس کا پلان ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوگا، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا اہم سوال وہ یہ کہ کیا آج رات پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اس کی بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے متحد ہوئی ہے، اور پی ایس پی اور جو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی ہے اس نے اپنے انضمام کا اعلان کر دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں۔ اب یہ تمام لوگ کام کریں گے، اور اس کا پلان کیا ہے؟ پلان یہی ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے۔ کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پینیٹریشن ہے اسے کسی طرح سے کم کرنا ہے، اس معاملے پر قابو پانا ہے، کیونکہ گزشتہ انتخابات میں یہ تمام تر چیزیں مینج کر کے دے دی گئی تھیں، لیکن اب ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اب یہ پلان کا حصہ ہے کہ اب نہ تو مینج کریں گے اور نہ ہی پھر اپنے زور پر انہیں جیتنے دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسیپٹنس کس حد تک ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تو وہاں جو مہاجر ووٹ ہے اسے دوبارہ سے متحرک کرنا ہے، بحال کرنا ہے، فعال کرنا ہے، یہ ہے لارجر پلان۔ لیکن اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ ایک تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نام ہے الطاف حسین کا۔ الطاف حسین کے بعد سے اس جماعت کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، چاہے وہ پی ایس پی ہو یا بحالی کمیٹی بن جائے، ایم کیو ایم پاکستان بن جائے، تو الطاف حسین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، جس شدت کو پی ایس پی نے اور ایم کیو ایم نے اختیار کیا، اس شدت کے بعد اب جو کارکنان ہیں، ساتھی ہیں، وہ کسی صورت یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ دوبارہ ایک جگہ ہو جائیں، اور یہ پرانا مال نئی ریپنگ میں جب انہیں دینے کی کوشش کی جائے گی تو یقینی طور پر اس کا جو ہے وہ اثر آئے گا اوورآل ساری سیاسی جماعتوں کو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، کیونکہ اس میں اب 2-3 سیاسی جماعتیں جمع ہو گئی ہیں، تو ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا مجموعی طور پر، اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے حاصل نہیں ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل رات پنجاب اسمبلی میں کیا کیا۔ پنجاب کے جو ان کے انتخابات تھے ضمنی، اس میں ان کے نتیجے کیا رہے، اور قومی اسمبلی کے جو انتخابات تھے اس کے نتیجے کیا بتاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک حقیقت ہیں، اور ان کا راستہ روکنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ گو کہ واقعات اس قسم کے کر دیے جائیں، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میں ان کا بہت بڑا نقاد ہوں، میں ان کے معاملات پر بڑی تنقید کرتا ہوں، ان کے 100 معاملات سے اتفاق بھی نہیں رکھتا بحیثیت صحافی، لیکن عمران خان ایک حقیقت ہے، اس بات کا مجھے ادراک ہے، اور اس سے میں انکاری بھی نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ الطاف حسین کی واپسی ہو جائے تو شاید معاملات کراچی میں مختلف ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کی بھی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 ٹوک انداز میں مصطفیٰ کمال نے تنقید کی، 2 ٹوک انداز میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 23 اگست کے بعد ہمارے معاملات مختلف ہیں۔ 2 ٹوک الفاظ میں ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی کہا کہ 22 اگست سے پہلے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں، 22 اگست کو جو ہوا اس کے لیے بھی ہمیں عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور کامران ٹیسوری جو کہ کی پلیئر رہے اس سارے انضمام کے، انہوں نے بھی کہا کہ الطاف حسین کا معاملہ ریاست کے ساتھ ہے، تو ریاست اپنے معاملات کو خود نمٹے گی، میں اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ تو الطاف حسین کی واپسی کا چیپٹر کلوز ہے، وہ نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ الطاف حسین کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ ذہنی صحت ہو یا جسمانی صحت ہو، تو وہ چیلنجڈ آدمی ہیں اس وقت، اور ان کے لیے پاکستان کی سیاست میں واپسی کی کوئی راہ ہموار ہو نہیں پائے گی۔ عمران خان اور کراچی کا بڑا ایک رومانس ہے، آپ کو یاد ہوگا 10 اپریل کی رات کو کراچی میں جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے، یہ اٹ سیلف میسج ہے کہ کراچی کس طرف جا رہا ہے، اور کراچی متحدہ قومی موومنٹ کے کسی لالی پاپ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، اور وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2017 میں بھی اس قسم کے ایک اتحاد کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا تھا کہ جو منقسم ووٹ ہے اس پہ ہم قابو پائیں گے، ہم ایک ہو کے ایک نعرے ایک پرچم کے نیچے اگلے انتخابات لڑیں گے۔ لیکن یہ جو اتحاد تھا یہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا زبردستی کا نکاح، اور آج کے اس
جو اتحاد ہے یا جو انضمام ہے اس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ بھی زبردستی کا یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. بلدیاتی انتخابات 15 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہونے نہیں دیں گے, ہم دھرنا دے دیں گے. یہ ایم کیو ایم نے بڑے عرصے بعد ایک بھرپور طریقے سے اپنے اسٹائل میں دھمکی دی ہے, اور مصطفیٰ کمال نے کہا ہم شریف ہوئے تو باقی لوگ بدماش ہو گئے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرافت کی طرف لایا تو گیا لیکن ہم بدماشی بھولے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم 15 جنوری کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے, ہم شارع فیصل پر دھرنا دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں 1 منٹ میں 1 منٹ کی فون کال پر دکانیں بند ہو جاتی تھیں, شہر میں ٹریفک جام ہو جاتا تھا, پہیہ جام ہو جاتا تھا. تو یہ صورتحال کراچی کی متحدہ قومی موومنٹ نے کئی عرصے تک کیے رکھی. اب وہ دوبارہ اس ڈگر کی طرف اگر آنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا ہونے نہیں دیا جانا چاہیے. چاہے کتنے ہی بڑے پلانرز ہوں اور جتنے ہی بڑے ایگزیکیوٹرز ہوں, ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جس دلدل سے وہ اس کو نکال کر آگے لائے ہیں اب اس دلدل کی طرف دوبارہ کراچی کو خاص طور پر دھکیلنا نہیں ہے. یہ بڑی مہربانی ہوگی کراچی کے شہریوں کے ساتھ ان کی, اور یہ اتحاد آپ مارک کر لیں کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. 2017 کا جو اتحاد تھا پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا, یہ اس سے بھی خطرناک اس کا اختتام ہوگا, اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. نہ مہاجر ووٹ بینک ایک جگہ ہوگا بلکہ مزید اس سے تقسیم ہی ہوگا. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس بات کو سچ ہوتا دیکھ لیں گے. بڑی عجیب سی بات آج فواد چودھری صاحب نے کی ہے کہ متشدد سیاست کو جو ہے وہ کراچی میں دوبارہ سے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور لونڈے لپاڑے جمع کیے جا رہے ہیں. تو بس اس پہ میرا ایک اختلاف ہے کہ یہ لونڈے لپاڑے جب آپ کی 3.5 سال کی حکومت میں آپ کے ساتھ رہے تو آپ انہیں بڑا نفیس لوگ کہتے تھے, ان سے نفیس لوگ آپ نے دیکھے نہیں تھے آپ کے چیئرمین نے, اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈے لپاڑے ہیں, اور آپ کو شاید یہ خطرہ ہے کہ کراچی میں خونی سیاست ہوگی, اور شاید اللہ نہ کرے لیکن شاید کراچی میں عمران خان کی جو جان ہے اس کو بھی خطرات لاحق ہوں. تو یہ آپ کو پہلے طے کر لینا چاہیے تھا, آپ کو اپنی باؤنڈریز پہلے سیٹ کر لینی چاہیے تھیں. پہلے ان لونڈے لپاڑوں کو دیکھ لیتے, اس وقت نفیس نہ کہتے, یا اگر اس وقت نفیس کہہ ہی دیا تھا تو اب آپ انہیں لونڈے لپاڑے اور جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلرز نہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایم کیو ایم کی اس پرانے سٹائل کی جو دھمکی ہے اس کا بہرحال مجھے خطرہ ہے. میں کراچی سے میرا تعلق ہے, میں نے کراچی میں ان کو دیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. اگر تو یہ دوبارہ اس راستے پر آ گئے تو یہ بڑی خطرناک سی صورتحال ہو جائے گی. ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہوئی آج کی اس پریس کانفرنس میں, جو خالد مقبول صدیقی صاحب کا جملہ تھا, میں نے اسے نوٹ کیا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب 2016 میں کرسیاں لگتی تھیں اور مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں شہر کے جو لوگ تھے جو کسی لینڈ گریبنگ میں, جو کسی قتل کے مقدمے میں مطلوب ہوتے تھے, وہ اچانک سے نمودار ہوتے تھے اور وہ ڈرائی کلینڈ فارم میں پھر شہر میں آپریٹ کرتے تھے, اور شہر میں سیاست کے لیے ان کو اسپیس دیا گیا. آج بھی وہی کچھ صورتحال میں نے دیکھی کہ دوبارہ سے سب کو دھو دھلا کے بٹھا دیا گیا. لیکن بہرحال میں بحیثیت ایک صحافی اور کراچی کا شہری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے جو گھر کے معاملات ہیں انہیں پہلے طے کر لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ دھمکیاں لگائیں کہ ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, انتخابات میں ان کا ایک اپنا اصولی موقف ہے, وہ جائز ہے, وہ اس کو عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, لیکن اس قسم کی دھمکیوں سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے. خالد صاحب نے کہا کہ جو لوگ 2018 میں کراچی سے جیتے وہ حیران تھے, جتوانے والے پریشان تھے, اور انہوں نے ساتھ میں ایڈ کیا کہ آر ٹی ایس کو بیٹھنا نہیں چاہیے. تو خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ پھر کس کے کہنے پر اس شہر میں جہاں آپ پر شبخون مارا گیا, جہاں آپ کو ضرب لگائی گئی, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ جیت رہے تھے لیکن لوگوں کو جتوا دیا گیا, دوسری جماعتوں کو جتوایا گیا, پھر آپ اس حکومت کا حصہ کیوں رہے؟ اور آپ کو پھر آخر میں پھر کسی نے ہاتھ پکڑ کے اس طرف سے اس طرف کیا تو آپ ادھر آ گئے. تو آپ کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کھلندڑا پنا بند کر دیں. اس سے آپ کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کتنا آگے نقصان ہوگا اس کا اندازہ لگائیں. پہلے وہ ایک شخصی ضمانت پر آپ لوگ بچ جاتے تھے, اب تو وہ شخص بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بہرحال ایک نقطہ ان کا بڑا قابل غور تھا اور جو کہ درست بھی ہے, کراچی میں مقامی پولیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی چیلنجڈ ہے. انہوں نے بلکہ یہ کہا, ان کے الفاظ ہیں کہ ڈاکوؤں اور پولیس میں رشتہ داری ہے. ایک مرتبہ پھر کراچی میں جو لسانیت ہے, جو مہاجر, پٹھان, سندھی, بلوچ والے معاملات ہیں, اس کی یہ خطرناک ابتدا ہے. اس کو بھی قابو پانا ہوگا, کیونکہ پاک سرزمین پارٹی کا یہ نعرہ تھا کہ یہ صرف اور صرف مہاجروں کا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ تمام قومیتوں کا پلیٹ فارم ہے. تو اگر پی ایس پی اس میں ضم ہوئی ہے تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ
इस किस्म के स्वीपिंग स्टेटमेंट से परहेज करे। ये एक हकीकत ज़रूर है कि कराची के पास मकामी पुलिस होनी चाहिए और कराची में जो वारदातें हैं वो गैर मकामी लोग करते हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए आपको 3.5 साल जब आप हुकूमत में थे तब काम करना चाहिए था। अब भी आप हुकूमत में हैं, अब भी आपको हुकूमत में रहते हुए काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत से अलहदा हो जाइए। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात की खबरें थी, तो ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में ये तय होना है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। अलबत्ता जो इसकी अंदरूनी कहानी है बड़ी दिलचस्प है। परवेज़ इलाही साहब ने कल एतमाद का वोट ले लिया। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने जो मामला अदालत में चैलेंज किया था वो डी नोटिफिकेशन का था, एतमाद के वोट का नहीं था। तो डी नोटिफिकेशन का मामला कल अदम हो गया। एतमाद के वोट के मामले पे अलबत्ता अदालत बार बार उन्हें कहती रही कि आपको लेना पड़ेगा, आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। उन्होंने कल वो ले लिया। बहरहाल ये अभी मामला अदालतों में आगे जाएगा, ये मुतनाज़ा बनेगा और एंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोशिश होगी कि वो किसी तरह गवर्नर राज की राह को हमवार करें, लेकिन ऐसा होता मैं देख नहीं रहा। इस मामले को किसी और तरीके से सुलझा लिया जाएगा। अलबत्ता डी नोटिफिकेशन कैंसिल हो गई है। एतमाद का वोट उन्होंने लेना था जिसका बार बार नून लीग भी मुतालबा कर रही थी, और जब उन्होंने ले लिया तो उन्होंने कहा कि जी रात के अंधेरे में ले लिया। आपको किसने कहा था एतमाद का वोट लेने के लिए? आपने तो एज पर लॉ ये एतमाद का वोट कंडक्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त की सूरत में बड़े तहम्मुल, बुर्दबारी और बड़े सलीक़े करीने के साथ अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। राना सनाउल्लाह के स्टेचर का आदमी कल जिस तरह की गुफ्तगू पंजाब असम्बली के बाहर वो कर रहे थे, वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, बड़ा परेशान कुन था कि अगर इस मुल्क का वज़ीर दाखिला जो शख्स है, मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा है, पंजाब के मामलात को वो देखते हैं, पूरे 3 दिन उन्होंने यहाँ खर्च किए, सर्व किए। अगर उनसे मैनेज नहीं हुआ तो उसके बाद वो अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते। ये जिस तरह की कल गुफ्तगू उन्होंने की, हड़बड़ाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, उन्हें ये देखना चाहिए उनके साथ हाथ किया किसने। उन्हें ये इसके रूट कॉज को पकड़ना चाहिए कि ये जड़ क्या है इस बुराई की, उनके साथ हाथ किया किसने है। पहले उन्हें सब बताया कि अम्मार यासिर जो है वो यहाँ नहीं है, मोमिना वहीद वहाँ है, वो MWM वाले जो हैं वो ये कहते हैं। उन्हें गलत ब्रीफ किया। उस गलत ब्रीफिंग पे जब वो आके बड़े बड़े दावे करते रहे, उसके बाद वो बौखला गए। जाहिर है उनका बौखलाना बनता है, तो उन्हें इस बौखलाहट का जो जवाब है वो मुतल्लिक़ा हलकों से पूछना चाहिए कि हमारे साथ आपने किया क्या है और क्यों किया है, ये आप बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो अभी असम्बलियाँ तहलील होने के मामले की हम बात कर रहे थे। असम्बली तहलील होने के मामले पे परवेज़ इलाही साहब राज़ी नहीं हैं। वो कहते हैं कि कुछ वक्त होना चाहिए ताकि कुछ बजट के मामलात हैं, कुछ तरक्याती फ़ंड्स के मामलात हैं, हम ज़रा उसको वहाँ हाथ पाँव सीधा कर लें, लोगों को राज़ी कर लें, राम कर लें, उसके बाद हमें असम्बली तहलील कर देनी चाहिए। अलबत्ता इमरान खान इस पर डट चुके हैं कि हमने असम्बली हर हाल में तहलील करनी है और आज कल में असम्बली को हमने सर्कुलेट भी करना है। तो अब इस मुलाकात के बाद होता क्या है, ये परवेज़ इलाही ने अपने आप को फंसा लिया है इस एतमाद के वोट के ज़रिए, और अदालत ने वो डी नोटिफिकेशन का मामला कालअदम कर दिया है। अब मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। अब ये लड़ाई विद इन जो गवर्नमेंट है वो शुरू हो जाएगी। कोलेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की, ये आमने सामने होंगे और ये एक पार्टी वक्त मांगेगी, एक पार्टी चाहेगी कि फौरी तौर पर हम असम्बली डिज़ोल्व कर दें। ऐसा होता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने, मैं पहले दिन से बार बार मैं कहता हूँ, वो मैन ऑफ द सीरीज़ हैं, मैन ऑफ द मैच हैं। उन्होंने ये होने नहीं देना, क्योंकि उन्हें किसी का हुक्म है, वो हुक्म मानते हैं, वो हुक्म मानकर चलते हैं, चलते आ रहे हैं, और हुक्म मानने वालों ने ही उन्हें वज़ारत आला दी है और वो इस वज़ारत आला को ऐसे जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें इक़्तिदार, ये इक़्तिदार अल्लाह की नेमत होती है, हमने लोगों को जवाब देना है, तो हम इस इक़्तिदार को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दें, ये भी अच्छा नहीं है, लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, और वो इसी हिसाब को सीधा करना चाह रहे हैं। वो असम्बली तहलील होने नहीं देंगे और इमरान खान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असम्बली तहलील हो जाए। अब असल फड्डा पड़ने वाला है परवेज़ इलाही और इमरान खान का, जिसमें मुझे ये लगता है एट द एंड ऑफ द डे जीत फिर इमरान खान की ही होगी।